اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باحیا کیسے بنے؟ حیا ہر شخص میں ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ حیا ضرور ہوتی ہے، ورنہ وہ کپڑے کیوں کر پہنتے؟ حیا ہے جبھی تو کپڑے پہنتے ہیں۔ ہاں، البتہ مسلمان کی حیا کی اپنی ہی ایک شان ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا تو کیا کہنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار دیواری میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی حیا کے مارے سمٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی حیا کا معیار چیک کرنا چاہیے۔ ابھی تو بالکل شریف بن کر حیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن موقع با موقع ہماری حیا کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے، افسوس یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد وہاں حیا نہیں کرتی جہاں حیا کرنی چاہیے، اور وہاں حیا کرتی ہے جہاں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں حیا کرنی ہوتی ہے، اسی طرح بے پردگی اور بد نگاہی میں حیا کرنی ہوتی ہے، اور یہ یاد کرنا ہوتا ہے یقین کامل کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ حیا کا سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ میں اپنے رب کریم اللہ پاک سے حیا کروں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کے کاموں میں حیا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس بعض اوقات جہاں نیکی کا کام ہوتا ہے وہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ داڑھی رکھنی ہو تو شرم آتی ہے، امامہ پہننا ہو، امامہ کیوں نہیں باندھا؟ نہیں یار شرم آتی ہے۔ زلفیں رکھ لو، نہیں شرم آتی ہے۔ اچھا بھائی آج نیکی کی دعوت دو، نہیں مجھے شرم آتی ہے۔ حالانکہ شرم وہاں کرنی چاہیے جو گناہ کا کام ہے، لیکن ہمیں وہاں شرم نہیں آتی، ہمیشہ نیکی کے کام پر شرم آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حیا اور ایمان والا بنا دے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔